बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने आपके साथ जो गुफ्तगू करनी थी वो कल की दो ख़बरों के ऊपर करनी थी। एक वो जो इमरान खान साहब ने कल अपने जो कौम से ख़िताब के दौरान जो अखलाकियात के मेयार गिनवाए कि जमहूरियत में अखलाकियात के मेयार होते हैं, उस पर मैंने बात करनी थी आपसे कि वो कौन से अखलाकियात के मेयार हैं। और फिर कल ही ये ख़बर आ गई उनकी ख़िताब के बाद, वो जो इंटरव्यू किया है सलीम साफ़ी साहब ने कि अखलाकियात क्या होती हैं इमरान खान साहब की, कि इद्दत के दौरान उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह किया और 2018 से खड़े थे अपनी ख़बर के ऊपर जनाब उमर चीमा साहब। और उनकी ख़बर जो है 2018 से ऑलमोस्ट 5 साल बाद वो ख़बर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। जिसने निकाह पढ़वाया था उसने कहा आके कि जी के पहले मुझसे छुपाया गया, फिर जब पता चला तो मैंने उनको बुला के कि निकाह दोबारा पढ़ें। ये कौन सी ऐसी आखिर आई हुई थी इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब तो खैर आखिरी आई रहती है कि बगैर वेडलॉक के, और फिर इखलाकियात। लेकिन मैं असल ख़बर कुछ और मैंने आपके साथ शेयर करनी है और वो बड़ी ख़बर है, वो इसके दरमियान ना रह जाए। अखलाकियात की बात बाद में हम कर लेंगे, वो ख़बर बड़ी अहम है। वो ख़बर सुन के इमरान खान साहब के छक्के छूट जाएंगे, पैंट ढीली हो जाएगी। और वो जो कहा करते थे किसी दौर में कि जी के इतने बंदे आ जाएं तो फ़लाँ की जो है वो हो जाती है। मैं वो इमरान खान साहब की ये ख़बर सुन के वो होने वाली है। अभी तो उनको एतराज़ है कि जनाब के ये मोहसिन नकवी को क्यों लगा दिया। अभी तो उनको एतराज़, वो कह रहे हैं कि कांटा लगाने वाले पीछे हैं मोहसिन नकवी साहब के। मोहसिन नकवी साहब अभी इनको एतराज़ और भी होने हैं, कबीना शबीना के ऊपर बनने के ऊपर भी, जो कुछ इस तरह के जो भी नाम आएंगे उसके ऊपर भी एतराज़ होने हैं। लेकिन असल ख़बर जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो बिजली बन के गिरेगी उनके लिए क़यामत से कम नहीं, वो ये है कि जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज हैं वो बैठ के इस बात के ऊपर सीरियसली सोच रहे हैं कि पंजाब के KPK के इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर करवाने हैं, या इनको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, या इनको हमने कौमी असम्बली के जो इंतखाबात होने हैं वहाँ पर लेके जाना है। यहाँ पर एक ये भी मशवरा दिया गया है कि KPK के अलग से हों, पंजाब के अलग से हों, सिंध के अलग से हों और बलूचिस्तान के अलग से हों, और जो कौमी असम्बली के हैं वो अलग से हों। अब ये इसके पीछे क्या सूरत हाल बनती है, क्यों बनती है? अच्छा, एक ये भी बात कि ये किस कदर कानूनी है, किस कदर अखलाकी है, किस कदर गैर कानूनी है, किस कदर गैर अखलाकी है, आइनी है गैर आइनी है, या ये ज़ेब देता है कि नहीं देता, या ये फ़ैसला क्यों किया जा रहा है, इन सब बातों के ऊपर हम फिर बात कर लेंगे आगे चल के, अभी कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो बैठ के इस बात के ऊपर सीरियसली कंसीडर इसको कर रहे हैं। और जब ये बात इसके ऊपर अगर फैसला हो जाता है, अच्छा ये सोचा क्यों जा रहा है, सवाल तो ये है। एक तो पहली बात ये है कि बड़ा कानूनी जवाज़ उनके हाथ में है कि अभी तक देखे जो भी इंतखाबात होते हैं वो जिस लॉ के पीछे होते हैं या जिस लॉजिक के पीछे होते हैं या जिस बुनियाद के ऊपर होते हैं, वो राय शुमारी किसकी, यानी अवाम की राय शुमारी। कितने अवाम, जो बेस है ना जी इंतखाबात की, राय की, वोट की, वो बनती है मर्दमशुमारी के ऊपर कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर कितने लोग जो हैं वो वोट देने के काबिल हैं, कितने वोट देने के काबिल नहीं। और पॉलिसीज़ बननी हैं, जो कुछ भी होना है, ये सारे का सारा जो इतनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं मर्दमशुमारी के, यानी कि इंसान को काउंट करने के बाद कि हमारे यहाँ कितने नफूस हैं, उस बुनियाद के ऊपर फिर ये सब कुछ पॉलिसीज़ से लेके असम्बलियों की सीटों से लेके और कहाँ कहाँ हर मामला जो है उनकी बुनियाद के ऊपर होता। तो ये तो ड्यू है। अभी तक वो मर्दमशुमारी पाइन ने जहाँ पर बाकी काम भी नहीं करवाए अपने दौरे इक़्तिदार में, मर्दमशुमारी भी ड्यू थी, पाइन ने नहीं करवाई। तो नतीजा क्या है, 2017 में हुई थी मेरा ख्याल लास्ट। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये जवाज़ हाथ में आ चुका है, जवाज़ हाथ में है। होने को तो हो सकते हैं पुरानी इलेक्शन जो है वो मर्दमशुमारी के ऊपर, लेकिन सर किसी ने किसी को सबक सिखाने का जो है वो इरादा किया हुआ है, और ये इरादा जो है वो बाजमात इरादा हुआ है। तो इमरान खान साहब के जो अपने अमाल, अपने करतूत हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। अब हम इसके ऊपर फिर आगे चल के बात करेंगे कि जी कि ये किस कदर लॉजिकल है, किस कदर इलॉजिकल है, किस कदर कानूनी है, किस कदर गैर कानूनी है।
سر خان صاحب نے معاملات جہاں پر پہنچا دیے ہوئے ہیں، جہاں تک پہنچا دیے ہوئے ہیں، مکو ٹھپنا بہت ضروری ہے۔ طے کر لیا ہوا ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ اب ہم نے کوئی غیر قانونی کام، غیر دستوری کوئی تجربہ پاکستان میں نہیں ہونے دینا، اور جو لوگ یہ تجربے کرتے رہے ہیں وہ تائب ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اس پہ وہ غور کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ نے ان کے اعمال کے مطابق پورے کا پورا جو ہے وہ تراش خراش کر کے ان کو جو کیا اس کو کہیں گے کہ منطقی انجام تک اگر آپ نے پہنچانا ہے پروجیکٹ عمران خان کو، تو پھر اس کے لیے جناب عمران خان صاحب کے ہر منصوبے کے آگے دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے قانونی جواز موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے، گڑبڑ یہ ہے، اب اس پر آ جائیں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آئین بڑا کلیئر ہے کہ کہ جب یوں ٹوٹ جائے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو انتخابات کروانے ہیں، جو بھی آئینی کمپلشن ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دلائل دینے والے ہیں، جو جواز فراہم کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 3 مہینے تو ضروری ہیں، لیکن ساتھ میں مردم شماری بھی ضروری ہے، حلقہ بندیاں بھی ضروری ہیں۔ تو بڑا زبردست قانونی جواز ہاتھ میں آ چکا ہے، تو لہٰذا اس قانونی جواز کو آڑ بنا کے عمران خان پروجیکٹ نام کا جو بھی وہ کوئی شغل مغل لگا تھا، اس کا مکو ٹھپا جائے گا۔ مکو ٹھپنا اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر اس کو کوئی، اگر آپ کے پاس کوئی پنجابی کوئی دوست وغیرہ ہو تو اس سے پوچھ لیں کہ مکو ٹھپنا کیا ہوتا ہے۔ پورا بندوبست کرنا، پورے طریقے کے ساتھ کسی منصوبے کو ٹھکانے لگانا، یہ ہے سر فیصلہ سازوں کے ارادے۔ یہ ہے پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو اقتدار میں ہے، آلموسٹ وہ سب کے سب سیم پیج کے اوپر ہیں، اور وہ انہی خطوط کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ انج تے پھر انج ہی صحیح۔ تو میں ویسے ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ وہ جو آئین میں لکھا ہے 3 مہینے کا، اس کے اندر اندر انتخابات کرا دینے چاہیے، لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا اس طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو سرکاری کھاتے میں جو کچھ سامنے آ چکا ہے، ایک ایک چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز میں ان کی پکڑ ہوگی، اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہے وہ اگلا جائے گا یا اگلوایا جائے گا، یا جو انہوں نے جو بویا ہے وہ ان سے کٹوایا جائے گا۔ یہ ہے سر سادہ سی بات۔ باقی وہ پھر کہانی ہے جو میں نے کل آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، کل والی خبر کے اوپر، کہ اخلاقیات کے ہمیں درس دے رہے ہیں۔ سر مزے تے مائیے ہونان گے، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب گجے ہوئے تھے کسی اور کے، جنرل فیض کے، وہ لوگ جو پاکستان میں اپنی دسترس جمائے رکھنے کے لیے، ریاست کے وسائل کے اوپر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے، لوگوں کا ملک ہے، لوگوں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اپنی رائے لوگوں کے اوپر مسلط کرتے تھے، اب وہ اس طرح کے افسران جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، یا وقت کے جبر نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سبق سیکھیں۔ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ جو دستور اور آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق چلے، کیونکہ تجربے کر کے ہم نے دیکھ لیے پاکستان ان سے نہ چلنا تھا نہ چلا ہے۔ تو پاکستان جنہوں نے چلانا ہے انہوں نے، میرا مطلب ہے، جو شرائط رکھی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ماڑے دا کی زور محمد، یا لسا کہتے ہیں، ماڑے دا کی زور محمد رو پینا یا نس جانا، اس طرح کر کے وہ میں ہمیشہ شعر میں غلط پڑھتا ہوں، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے میں نے ذرا اوپر نیچے کر دیا، وزن مجھے خود ہی محسوس ہو رہا ہے خراب ہو گیا اس کا۔ تو انہوں نے تو سر ترلا ہی ڈالا تھا کہ سر تسی آپ چلا کے دیکھ لو، ذرا تہاڈے کول چلدا تھے، آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ سر کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو جو لائے تھے انہیں کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا ہیں، یا انہی کو پتہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ان پاکستان کے فائدے میں سب سے زیادہ فائدہ انہی کا ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سر اس کم نہیں سردا، یہ کم نہیں چلتا، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے سارے کڑاکے نکلنے ہیں۔ وہ جو باتیں کر جایا کرتے تھے، جو جھوٹ بولا کرتے تھے، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اب سر حساب دینے پڑیں گے، اب چیزیں سامنے آئیں گی عمران خان صاحب کی۔ وہ اب کل وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی والا معاملہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یار کی خیر کی آئی ہوئی سی، وہ اس لیے تھا کہ وہ ایک تو وہ پائن کے اعتقادات، اللہ معاف کرے،
دوسرا یہ کہ مینو کنے پوچھنا, مینو کو نہیں پوچھ سکتا, یہ کون سا جرم ہے, نہ نیند نال بیاہ کر رہا, نو پرابلم, پھر کیا ہے. تو سر وہ کچھ تو خان صاحب کو خیر آئی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کی چالوں کے مطابق اتنے ٹائم میں نکاح کرنا ضروری ہے, تو وہ ہو گیا. لیکن سر کچھ ادھر کا بھی ماحول چیک کریں, آپ لیول چیک کریں کہ ادھر بھی کدھر آخر ادھر ہی نہیں سی, آگ دو طرفہ لگی ہوئی تھی, دو طرفہ, ٹھیک ہے جی. تو باقی عمران خان صاحب کی آتا ہے, ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی والا کام کیا تھا کہ وہ اے پی دھرنے والے دنوں میں انہوں نے محرموں میں نکاح کر لیا تھا, پھر وہ چیٹ کیا گیا کہ جی کہ پھر نکاح دوبارہ پڑھایا گیا تصویریں اتروانے کے لیے, فوٹو سیشن, جس طرح یہ بشرا بی بی کے معاملے میں ہوا تھا. اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہوئے تھے, جھوٹا جھوٹ چتالی. تو کیوں کہ مینو کہ نہیں پوچھنا, میں تو چہتا لاڈلا. سر وہ جن کے یہ چہتے تھے وہ لاڈلے نہیں ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. ان کو کسی نہ کسی جیل, ویسے تو مجھے یہ بلی بات تب بتائی گئی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے کہ جیل کا پھاٹک کھلنا ہے اور جیل بھی مچ جیل ہونی ہے اور وہ کلی کیمپ ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بات جان بوجھ کے صحافیوں سے کروائی جاتی ہیں باتیں, لیک جو ہے نا وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے فیک یا اس طرح کی ایم ای انفارمیشن لیک کروائی جاتی ہے تاکہ اگلا بندہ سمجھ جائے. تو ہو سکتا ہے یہ میسج تھا, ہوتا عمران خان صاحب کو یا میسج تھا, لیکن عمران خان صاحب باز نہیں آئے, ہن بھی نہیں آ رہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں محسن نقوی کے پیچھے وہی ہیں جنہوں نے مجھ کے اوپر کانٹا پھیرا ہے. میں نے وہ ان کی ذرا جو تھی مشکل آسان کر دی تھی کہ وہ عاصم منیر صاحب کے اوپر یہ والا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میری نااہلیوں, میری سزاؤں, میرے جناب میں جو قانونی کارروائی کو وہ انتقام کا نام دیں گے, یہ سارا کچھ جو ہے اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب ہیں. سر عاصم منیر صاحب کلے کچھ نہیں کر سکتے سر. اول تو وہ میں مطلب کیا اب اس کے اوپر میں بات کروں. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے آخری کوشش جو کی ہے یہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے. عاصم منیر صاحب سیٹ ہو جائیں تو پھر سارے جناب ان کے وہ پھر وہ ویری گڈ, بالکل جس طرح باجوہ صاحب تھے. تو قصہ مختصر بات ادھر ادھر نہ پھیل جائے کہ عمران خان صاحب کو سبق سکھانا مطلوب ہے, پروجیکٹ عمران خان جڑ سے ختم کرنا مطلوب ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے کر دیے جائیں, وہ قومی اسمبلی کے ساتھ جوڑ دیے جائیں. اس کے پیچھے ایک لیگل پروپوزیشن ہے, مشورہ دینے والے جو اذہان ہیں, وہ جو قانونی دماغ ہے وہ مشورے دے رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ سوچ تو وہ بڑا سیریسلی رہے ہیں. تو اب خبر یہ جو میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کے اوپر یہ بجلی بن کے گرنی ہے, اور اس دوران ہونا کیا ہے, ہونا یہ ہے کہ اس دوران خان صاحب کے سارے جو ہے نا وہ بال کسر وہ نکالے جائیں گے. جو وہ کچھ کرتے رہے ہیں اس کے سارے حساب ان کو دینے پڑیں گے. تو خان صاحب آپ کے برے دن جو ہیں وہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں, اور ویسے بھی برا دن لمبا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کے برے دن ان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہو سکتا ہے کوئی مشکل آسان ہو جائے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.